الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو موچی اور اس کی غریب بیوی کا ایسا واقعہ سنائیں گے جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے اور آپ کا بھی ایمان مزید تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کو مکمل واقعہ معلوم ہو سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، برکت کے درخت کے سائے میں اس غریب موچی کو بیٹھ کر اپنا کام کیا کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بستے سیتا، جوتے مرمت کرتا، پھر کہیں جا کر اسے اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنے اور اپنے غریب بچوں کا پیٹ بھر سکتا۔ موچی غریب تھا مگر دل کا سخی تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے آتا، دوپہر کو پانی کے ساتھ اسے کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ کر وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیتا۔ چڑیاں درخت سے اتر کر اس کے آس پاس بیٹھ جاتی، چوں چوں کر کے روٹی کھاتی اور پھر سے اڑ جایا کرتی۔ کھانا کھا کر چڑیوں کو کھلا کر وہ برگد کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کرتا اور نماز پڑھ کر پھر سے کام میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن موچی کے پاس کوئی مسافر اپنے جوتے کی مرمت کروانے آیا۔ وہ دیکھنے میں نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر سفید ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر چڑیوں کو ٹکڑے ڈال رہا تھا۔ مسافر دیکھتا ہے کہ روکھی سوکھی روٹی میں سے موچی نے چڑیوں کو کھلایا اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ مسافر نے موچی سے پوچھا، کیوں میاں تم سوکھی روٹی کھا کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، آخر کیا بات ہے؟ وہ موچی کہنے لگا کہ میں کسی سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت سے نوازا۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہ کچھ کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، محنت کر سکتا ہوں، صبر کی دولت تو میرے پاس بھی ہے، پھر کیوں نہ اپنے رب کا شکر ادا کروں؟ یہ چڑیاں میری پڑوسی ہیں، ان کا بھی حق ہے، میں اپنے پڑوسی کا ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں، اس سے میرا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ چڑیوں کی چوں چوں سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ بات سن کر بڑا خوش ہوا۔ اس نے قرآن مجید کی چند آیات پڑھی۔ موچی نے ادب سے یہ آیات سنی اور مسافر سے کہا کہ ان آیات کا مطلب بھی مجھے سمجھا دیجیے گا۔ مسافر نے کہا کہ ان آیات کا مطلب ہے کہ اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے، جس کو چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے بس یہ آیات سکھا دیں، میں ان کو زبانی یاد کروں گا۔ مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کرائی اور سلام کر کے واپس چلا گیا۔ موچی کو آج بہت خوشی تھی، اس نے بڑا اچھا سودا کیا تھا۔ اسے جب بھی وقت ملتا وہ آیات پڑھتا رہتا۔ یہ آیات اسے اتنی پیاری لگی تھی کہ وہ ننھی منی چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سنایا کرتا تھا۔ چڑیاں ایک آواز میں چوں چوں کرتی تو کہتا، واہ بھائی واہ، آخر تمہیں بھی یہ آیات یاد ہو ہی گئی ہے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ پھر کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ کئی دنوں تک کوئی بھی آدمی جوتے مرمت کروانے نہیں آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، ان کا آٹا لے آیا۔ کچھ دنوں کے لیے تو روٹی کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آ رہا تھا۔ آٹا ختم ہو گیا، چڑیا بھی روٹی کا انتظار کر کے چلی گئی تھی۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اس کو بھوک لگ رہی تھی، اسے اپنی بیوی اور بچوں کی بھی فکر تھی۔ شام کو تھکا ہارا اداس گھر آیا۔ گھر میں اب کوئی اناج نہیں تھا، سب بھوکے ہی سو گئے۔ اس عالم میں 2 دن اور گزر گئے، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا تھا۔ سب بھوک سے نڈھال ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جو بیٹھ کر آٹا لے آتے۔ اس کی بیوی رونے لگی، بولی، معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک دانہ نہیں گیا، ان بچوں کا کیا قصور؟ تم سامنے والے گھر جاؤ، وہاں آج کوئی دعوت ہے، باہر دیگے بن نہیں ہیں، تم پڑوسی سے کچھ
पैसे खाना मांग लाओ कि बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था, कहने लगा, नेकबख्त सामने वाला पड़ोसी बड़ा मगरूर है, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत भी देखी नहीं जा रही। मुझे उससे कोई उम्मीद तो रही, लेकिन तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। मोची ने अपनी पड़ोसी को जाकर सलाम किया, उससे कहा कि 4 दिन के फाके ने मुझे मजबूर किया कि आपसे बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना मांग लूं, या आप मुझे कुछ रुपये उधार ही दे दें, मेरे पास जब पैसे होंगे मैं वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, आपको यकीन ना आए तो मेरे घर चल कर देख सकते हैं, आज भी उन्हें खाने को ना मिला तो वो मर जाएंगे। पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, तू बड़ा चालाक बनता है, घर के सामने देगे पक रही हैं तो तूने सोचा इस बहाने खाना मांग कर खाने के मजे उड़ा लूं। अरे बदबख्त, मेहनत कर, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है, मैंने भी बड़ी मेहनत की है जब ये घर बनाया है, अब तुझ जैसे मुफ्त खोरों पर अपनी दौलत क्यों ज़ाया करूं, जा जा भाग जा यहाँ से। मोची बेचारा खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज़ देकर कहा, ज़रा इस कमीने मोची को धक्के देकर घर से बाहर तो निकालो, खाने की खुशबू पर फ़कीरों की तरह लपक कर आया है, मेरा पैसा हराम का नहीं जो इन पर लुटा दूँ। 2-3 नौकर भागे आए और धक्के देकर बाहर निकाल दिया। बावर्ची में ताकत तो नहीं थी, वो जमीन पर गिर गया, नीचे पत्थर पड़ा था, उसका कोना उसकी पेशानी पर लगा और खून बहने लगा। जैसे तैसे हिम्मत करके उठा, पेशानी पर हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। इस हालत में घर जाने की हिम्मत तो ना थी, बच्चे तो खाने की आस लगाए बाप का इंतज़ार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर उसने पहले तो पेशानी को साफ किया, फिर वज़ू करके नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से रो रो कर गुनाहों की माफ़ी मांगी। रोते रोते कहने लगा, ए अल्लाह, ए बादशाही के मालिक, तू ही है जिसको चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में खैर है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। वो रोता जा रहा था और ये आयात पढ़ता जा रहा था। इतने में मस्जिद के अंदर एक शख्स दाखिल हुआ, उसने मोची की ज़बान से ये आयात सुनी, उसके दिल पर बड़ा असर हुआ। उसने वज़ू करके नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़कर उसने मोची को सलाम किया और कहने लगा, मैं एक ताजिर हूँ, अपना माल लेकर इस शहर आया हूँ, आते ही एक मुसीबत टूटी कि मेरा वफ़ादार मुलाजिम फोत हो गया, अब मुझे एक मुलाजिम की ज़रूरत है, तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी, अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा हक पूरा पूरा अदा करूँगा और तुम भी वादा करो कि ईमानदारी से काम करोगे। मोची ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली थी। उस शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची बाजार चला गया, बाजार से खाना खरीद कर घर ले गया, सबने मिलजुल कर खाना खाया। मोची ताजिर के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में उसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए। जब सौदागर अपने वतन वापस जाने लगा तो मोची ने खुद तिजारत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी, वो चंद साल में ही शहर का वो अमीर तरीन आदमी बन गया। मोची ने खूबसूरत मकान बनवाया। वो आयत जो हर वक्त पढ़ता था एक पत्थर पर लिखवा कर अपने मकान पर लगवा दी। अब उसके यहाँ कई नौकर काम करते थे। बावर्ची खाने में बहुत सारा खाना पकता था। कोई गरीब आदमी आता तो मोची उसको इज्जत के साथ बिठाता, खाना खिलाता और उसकी मदद करता। बरकत के दरख्त पर जो चिड़ियाँ रहती थी, मोची उन्हें भी नहीं भूला था। वो ढेर सारा दाना उन चिड़ियों को डालते रहता। एक दफ़ा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी। रात के वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। नौकर ने दरवाज़ा खोला। एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में दरवाजे पर खड़ा कांप रहा था। नौकर उसे अंदर ले आया, कमरे में बिठाया, उसको कपड़े लाकर दिए। बावर्ची खाने से जाकर गरम गरम खाना लाकर उसके सामने रखा। उस आदमी की हालत देखकर नौकर कहने लगा, इत्तेफाक से मोची जाग रहा था। उसने नौकर को रोता देखकर पूछा, क्या बात है हुजूर, आपके दरवाजे पर जो आयात लिखी हैं उनका मतलब आज मेरी समझ में आ गया। अभी जो फ़कीर आया चंद साल पहले, ये बड़ा अमीर आदमी था, इसका बहुत बड़ा मकान था, इसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर ये आदमी हकीर जानकर जलील करता था, किसी को सदका खैरात तक नहीं देता। आज अल्लाह ने खुद इसे फ़कीर बनाकर यहाँ भेजा है। मैं इसके घर में मुलाजिम था, मेरा बच्चा बीमार पड़ा था, मैंने कुछ रुपये मांगे मगर इसने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया।
میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ آج اسے اس برے حالت میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ اس کا وہی مغرور پڑوسی کھانا کھا رہا ہے جس نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اس کو سلام کیا اور کہا کہ میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کرتا تھا۔ ایک بار کئی فاقے نے مجھے آپ کے دروازے پر جانے پر مجبور کر دیا تھا، آپ نے دھکے دے کر باہر نکلوا دیا تھا۔ میری پیشانی پر اس دن لگنے والے چوٹ کے نشان ابھی تک موجود ہیں۔ اس نے موچی کو پہچان لیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دے دی ہے، میرا تمام کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی مر گئی، بچے آوارہ ہو گئے، میں خود بیمار ہو گیا ہوں، اب نہ سر چھپانے کا ٹھکانہ ہے اور نہ کوئی آسرا ہے۔ جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے، سچ ہے اس کا انجام خراب ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ موچی نے کہا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ پیسہ تو آنا جانے والی چیز ہے، اس پر غرور کرنا اچھی بات نہیں۔ خیر تمہیں بہت سزا مل چکی ہے، سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کرو، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا، اور تمہیں میں کچھ رقم دیتا ہوں، اس سے تجارت شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اس کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔